بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنانے لگے ہیں کیری کا اچار، جو گرمیوں میں ہر گھر میں بنتا ہے۔ یہ ایک گرمیوں کا لازمی حصہ ہے۔ کیری کا اچار تو ہر گھر میں بننا لازمی ہے۔ تو ہم بھی اپنے گھر میں یہ اچار بنانے لگے تھے، تو ہم نے سوچا ہم اپنی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے لیے 3 کلو کچی کیری، سونف 6 چمچ ٹیبل سپون بڑے چمچ جو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے لی میتھی دانہ 3 بڑے چمچ، رائی لی ہم نے 12 بڑے چمچ مطلب ٹیبل سپون، کلونجی ہم نے لی 3 ٹیبل سپون، ہلدی پاؤڈر ہم نے لیا 12 ٹیبل سپون، نمک جیسا کہ آپ اپنے پسند کریں ذائقے کے مطابق، لال مرچ پاؤڈر 3 ٹیبل سپون، اجوائن 3 ٹیبل سپون، کٹی لال مرچ 3 ٹیبل سپون۔ آم کو سب سے پہلے ہم کاٹ لیں گے اچھی طرح سے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے۔ جی، تو آم جب آپ بازار میں خریدنے جائیں گے، کٹنگ کی سہولت وہاں پہ موجود ہوتی ہے، وہ کاٹ دیتے ہیں، لیکن ہمیں جہاں سے کیونکہ پاس سے آم ملے گھر کے پاس والی سبزی کی شاپ سے، تو ہمیں کٹنگ کی وہاں پہ سہولت میسر نہیں تھی، لہٰذا ہم نے تو اپنے گھر میں کاٹے۔ تو آپ وہاں سے ہی کٹوا سکتے ہیں چھوٹے بڑے سائز کے، جیسے ویسے ہم چھوٹے پریفر کرتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ اچھا جو ہے مسالہ جو ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے، اس میں رچ بس جاتا ہے۔ بڑے جو پیسز ہوتے ہیں اس میں اتنا اچھا فلیور نہیں آتا، باقی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے۔ تو ہم اسے چھوٹا سا سائز میں کاٹ لیں گے آم کو۔ جی، تو یہ آم ہمارے کٹ کے تیار ہو گئے ہیں سارے ماشاءاللہ سے۔ دیکھیں 3 کلو آم تھے، یہ کاٹ لیے ہم نے، گٹھلی الگ کر لی اس کی۔ جی، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس میں ہم نمک ڈال لیں گے، اندازے سے تھوڑا سا آپ کو نمک ڈالنا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر سے اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا نکل جائے، اس کے لیے ہم ڈال رہے ہیں نمک اور ہلدی، یہ دونوں چیزیں لگا کے ہم تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے تاکہ اس کا تھوڑا سا پانی جو ہے وہ نکل جائے۔ دیکھیں تقریباً 3 چمچ کے قریب ہم اس میں ہلدی ڈال رہے ہیں، اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے، اور مکس کر کے ہم اسے رکھ دیں گے تاکہ اس میں سے پانی نکل آئے۔ تو اس طریقے سے اچار جو ہے وہ زیادہ اچھا بنتا ہے، اور اس کے کوئی مقصد نہیں ہے خاص۔ اور یہ دیکھیں ہم اس کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے اس میں میری ہیلپ کی تھی، اچار سارا انہوں نے بنایا ہے، میں نے صرف ان کے ساتھ جو ہے ان کی ہیلپ کی تھی، سارے مسالہ جات وغیرہ سارے میں نے ان کو پاس آن کیے، اور سارا مکسنگ وغیرہ انہوں نے کی تھی، تو اس لیے آپ کو ویڈیو میں وہی اچار بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جی، تو اب کرنے ہم کیا لگے ہیں، ہم نے اس کو کچھ دیر رکھا تھا، تقریباً 3 سے 4 گھنٹے۔ اب اس کے بعد ہم اس کو ایک بیگ میں ڈال رہے ہیں، اور اس کو ہم دھوپ میں لٹکا دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کیونکہ شہروں میں آپ کو پتہ ہے گھر بہت ساتھ ساتھ اور بڑے اس طرح کنجسٹڈ آبادی ہوتی ہے، تو بلیاں وغیرہ ہمارے گھر میں تو بہت بلیاں آتی ہیں، باہر گراج میں بھی چھت پہ بھی بہت بلیاں گھومتی ہیں۔ تو اب ہم اگر اس کو اچھی طرح سے کپڑا پھیلا کے بھی رکھیں گے نا تو وہ اس کو سارا خراب کر دیتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے اس کو شاپر میں ایک کپڑے کے بیگ میں ڈال کے اس کو دھوپ میں ہم نے رکھا تاکہ اس کو اچھی طرح سے دھوپ بھی لگ جائے اور کسی جانور پرندے سے بھی اس کا کوئی کانٹیکٹ نہ ہو۔ تو آپ لوگ چاہیں تو آپ کو اگر سہولت موجود ہے، آپ اپنے چھت پہ اس کو اس طرح کپڑے پہ ڈال کے پھیلا کے تھوڑی سی دھوپ لگوا سکتے ہیں تاکہ اچھی طرح پانی خشک ہو جائے، یا باہر جو لوگ رہتے ہیں کم سے کم 3 گھنٹے 4 گھنٹے، ہاں جی، کم از کم 3 سے 4 گھنٹے آپ نے اس کو دھوپ ضرور لگوانی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دھوپ لگ گئی، اچھی طرح سے خشک ہو گیا ہمارا اچار کیریاں۔ اب ہم اس میں سارے مسالہ جات ڈال رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ڈالی کلونجی، اب ہم ڈال رہے ہیں اجوائن، یہ دیکھیں اجوائن ڈال دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ریٹن ریسیپی جو ہے وہ اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ہم 12 چمچ رائی ڈال رہے ہیں اس میں، رائی سے ہی اس کا فلیور آتا ہے، جو کھٹاس آتی ہے اچار میں وہ رائی سے ہی آتی ہے، اس لیے رائی جو ہے وہ سارے مسالوں سے زیادہ ڈلے گی۔ یہ 12 چمچ ہم نے اس میں رائی ڈال دی۔ اس کے بعد ہم یہ ڈال رہے ہیں میتھرے، یہ دیکھیے میتھرے ڈال دیے ہیں، سونف ڈال رہے ہیں، سونف چلی گئی اب اس کے اندر۔ اس کے بعد لال مرچ پاؤڈر،
ہلدی، یہ ہلدی ڈال دی ہم نے، کٹی لال مرچ ڈال دی، اور نمک ڈالنا ہے ہم نے اس میں. نمک والا کلپ شاید مس ہو گیا اس میں سے، تو آپ جب دیکھیں گے تو نمک ہم نے اس میں ڈال دیا ہوا آلریڈی. اندازاً آپ اس میں 6 سے 7 چمچ ڈال سکتے ہیں نمک، ویسے آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیں. جی تو اب ہم نے اس میں تھوڑا سا سرسوں کا آئل ڈالا ہے، تقریباً آدھا کپ. اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. مکس کرنے سے یہ ہوگا کہ اچھی طرح مسالہ جو ہے نا وہ ساری کیریوں پہ لگ جائے گا. نمک مرچ وغیرہ جو ہے وہ اچھی طرح اپنا فلیور اس میں چھوڑیں گے آم میں. تو جو ہے ہم اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں مکس کر لیا ہے. اب ہم اسے ایک اچھی طرح سے خشک کیے ہوئے دھلے ہوئے برتن میں ڈالیں گے. ذرا سا بھی اس میں نمی یا پانی نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہم ڈالیں گے. اور پھر ہم سرسوں کا آئل اس میں ڈالیں گے. اس کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ سارا ہم نے کیریاں اس میں ڈال دی ہیں. یہ کافی بڑا برتن ہے، یہ ہمارا جو گھر میں روٹین کا اچار بنتا ہے یہ اس کا برتن ہے، اسی میں ہم نے ڈالا ہے دوبارہ. یہ دیکھیں 2 لیٹر آئل لیا تھا ہم نے، مسٹرڈ آئل، سرسوں کا تیل. اب اس کو ہم گرم کریں گے اچھی طرح. جب یہ گرم ہو جائے گا ایک دفعہ، پھر ہم چولہا بند کر دیں گے اور اس کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے. جی یہ دیکھیں آئل اچھی طرح گرم ہو رہا ہے. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو جو ایک سمیل ہوتی ہے سرسوں کے تیل کی کچی، کئی لوگوں کو اتنی وہ پسند نہیں ہوتی. اس سے وہ سمیل بھی نہیں آئے گی اور اچار کا فلیور جو ہے وہ زیادہ اچھا آئے گا، کیونکہ تیل جو ہے وہ پک چکا ہے. اور جب یہ مسالوں میں جائے گا، اس کی ذرا سا جب نیم گرم ہوگا تب ہم اس کو ڈالیں گے. اس کی وجہ سے جو مسالے ہیں ان کا کچا پن بھی تھوڑا کم ہو جائے گا. تو لہٰذا جو ہے نا اچار اس کا ذائقہ بہت اچھا آئے گا. آپ ایک دفعہ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں، آپ کو بہت اچھی لگے گی. اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے. یہ آئل جو ہے یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اتنا ٹھنڈا ہے کہ جسے ہم نیم گرم یا اس سے تھوڑا کم، لیکن یہ بالکل نارمل نہیں ہے، بالکل ٹھنڈا نہیں ہے، ذرا سا ہلکا سا گرم ہے یہ آئل. تو یہ ہم نے ڈال دیا ہے. اس سے مسالے جو ہیں وہ اور اچھی طرح سے اپنا فلیور جو ہے وہ ریلیز کریں گے. یہ دیکھیں آئل ڈال دیا ہم نے. اب آپ کئی لوگ اس میں سرکہ ڈالنا پسند کرتے ہیں، ہم سرکہ نہیں ڈالتے ہیں. لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کھٹا پسند کرتے ہیں، زیادہ اچار کو چٹپٹا پسند کرتے ہیں. ویسے یہ ایسے ہی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر آپ لوگ سرکہ ڈالنا چاہیں تو آپ اس میں سرکہ ڈال سکتے ہیں، تقریباً 1 کپ یا آدھا کپ، جیسا آپ کو پسند ہے. زیادہ کھٹا پسند ہے تو 1 کپ ڈال دیں، کم کھٹا پسند ہے تو آدھا کپ ڈال دیں. سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نہیں ڈال رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ اچار ہمارا تیار ہو گیا ہے. آپ اسے روٹی پراٹھے یا کوئی روٹین کی جو بھنڈی وغیرہ آج کل کے سیزن میں گرمیوں میں بھنڈی اور اس طرح کی سبزیاں بہت اچھی آئی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ آپ رائتے کے ساتھ اس کو ساتھ کھائیں، بہت مزے کا لگے گا. اللہ حافظ.